مساجد کا مقصد کیا صرف 5 ٹائم کی نماز ہے؟ مساجد کا کیا مقصد صرف یہ جمعہ بس؟ اس کے بعد تالا لگا کے ایک بڑی مسجد ہے 4 5 6 7 8 10 کنال کی، کروڑوں روپیہ لوگوں کا لگا ہے، کہ صرف اس لیے لگا ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں تالے مارے گھر چلے جائیں؟ اس لیے یہ تو نہیں مقصد اس کا محض۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وفدوں سے مسجد میں ملتے تھے، صحابہ کی تربیت مسجد میں کرتے تھے، صحابہ کے فیصلے مسجد میں کرتے تھے، صحابہ کرام کے رشتے مسجد میں بیٹھ کے طے کرتے تھے۔ یہ حدیثیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات جب صبح فجر کی نماز پڑھاتے، توجہ فرمائیے گا ذرا، جب فجر کی نماز پڑھاتے پیچھے کو رخ انور فرماتے کسی نے آج خواب تو نہیں دیکھا؟ لوگ کہتے حضور میں نے دیکھا، فرمایا سناؤ ہم اس کی تعبیر بتائیں گے۔ ہاں بھائی کسی نے کوئی اور خواب دیکھا؟ حضور میں نے دیکھا۔ یہ حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، حضور میں نے دیکھا، فرمایا بتاؤ ہم اس کی تعبیر۔ پھر آقا خود اپنا خواب سناتے فجر کی نماز میں۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہم نے دین میں کہاں پر آ کے خلل ڈالا ہے، ہم نے دین کو کہاں سے بگاڑا ہے، ہم نے دین کو کہاں سے تباہ کیا۔ میرے اور آپ کے نزدیک دین صرف یہ ہے 5 ٹائم کی نماز، اللہ نے توفیق دی تو عمرہ، اور توفیق دی تو حج، سال کے بعد زکوٰۃ اور روزے، میرا دین مکمل ہے۔ اس کے علاوہ مجھے پتہ ہی نہیں دین کیا۔ ہماری شادی میں دین کہاں ہے، ہماری فوتگی میں دین کہاں ہے، ہمارے گھر میں کھانے پینے میں دین کہاں ہے، ہمارے بچوں کی تربیت میں دین کہاں ہے، ہمارے کاروبار میں دین کہاں ہے۔ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ایمانداری سے، اگر مجھ سے، اور مجھے تقریباً لگتا ہی ہے کہ شاید میں تقریباً سب سے زیادہ مسئلے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کوئی لکھوا کے آ گیا، کوئی پوچھنے آ گیا، کوئی ویسے آ گیا، لوگوں کا ایک رجحان بنا ہے۔ تو تقریباً اگر مثال دے رہا ہوں، ویسے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ایک مثال ہے، اگر 100 مسئلہ کسی نے پوچھا نا مجھ سے، میں مثال دے رہا ہوں، 100 میں سے 95 مسئلے صرف طلاق کے ہیں، باقی 5% مسئلے ہوں گے کسی نے کوئی کاروبار کا پوچھ لیا، کسی نے کوئی قسم کا پوچھ لیا۔ نماز کا مسئلہ پوچھنے والے 1% بندے بھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سارے نو بالکل ٹھیک ہوندی ہے، جیسے کسی کو نماز میں مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ رکیں ذرا سمجھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ہمیں التحیات للہ والصلوات، یہ تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ ایک اور نہ بات سنا دوں، حضرت ابو سعید خدری غالباً یہ صحابی رسول ہیں، یہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، دونوں میں سے، کہتے ملک شام گیا تو وہاں واش روم جو تھے بیت الخلا، ان کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بنا تھا، تو منع خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو اس کا یا پوچھ تو کہتے میں ذرا ٹیڑھا ہو کے بیٹھا تو مجھے وہ لوگ کہنے لگے کہ تم مڑ کے بیٹھ رہے ہو، خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کر رہے، کس لیے؟ تو میں نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں اس طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا۔ اب جملہ سنو آگے اور آپ سمجھو ذرا۔ تو آگے سے کہنے لگے، طنز کیا انہوں نے، ہنس کے کہنے لگے تمہارا نبی تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت ابو صحابی جو رسول تھے آگے سے تڑپ کے کہنے لگے تم کیا جانو، اتنا تو کوئی باپ بھی نہیں سکھاتا جتنا مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ اب سمجھ رہے میری بات کو؟ تو مساجد کا مقصد کیا تھا؟ تربیت گاہ ہونا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھائی ہے، خواب سنا رہے، فرمایا فجر کی نماز ہو گئی، ہوئی ذرا دیر سے، مطلب جس ٹائم پہ نماز کا ٹائم تھا آقا علیہ السلام نہ آئے مسجد، اس ٹائم پہ نماز کا کوئی ٹائم طے نہیں ہوتا تھا بھئی 1:25 پہ یا 30 منٹ پہ ہونی، جب حضور آ گئے تب جماعت ہونی، یہ طریقہ کار تھا۔ آقا علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لائے، بالکل سورج نکلنے کے قریب ٹائم ہے، یعنی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بالکل صحابہ کرام بیٹھے ہیں تہجد سے پہلے کے نماز فجر پڑھنے کے لیے۔ اب آقا علیہ السلام نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں دیر سے کیوں آیا ہوں؟ رک کے سمجھ لیں ذرا بس، تمہیں پتہ میں دیر سے کیوں، حضور کیوں آئے؟ فرمایا اتانی ربی فی احسن صورہ، حضور فجر کی نماز پڑھا کے اپنا خواب سنا رہے ہیں۔
پتہ نہیں آپ سمجھ پائے میری بات کے نہیں. فجر کی نماز کے بعد حضور خواب سنا رہے ہیں. فرمایا آتانی ربی فی احسن صورہ، رات میرے پاس میرا رب بڑی ہی خوبصورت بڑی ہی پیاری شکل میں تشریف لایا، بڑی خوبصورت صورت میں تشریف لایا. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا وہ نور تھا اور رب نے میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، بتائیے یہ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے مالک مجھے نہیں پتا. پھر پوچھا. رب نے اپنا دست قدرت رکھا. فرمایا یہ اس بات میں جھگڑ رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ جائے اللہ اس کو کیا اجر عطا فرماتا.